جن کے میں نے بوٹ پالش کیے تھے انہوں نے مجھے نکال دیا ہے. آپ مجھے اب دوبارہ حکومت میں لے کے آئیں. میرے بچے تو باہر بیٹھے ہیں, وہ آرام سے انجوائے کر رہے ہیں, لڑیں مریں گولیاں کھائیں کچھ بھی کریں, لیکن مجھے نکالیں. تحریک انصاف کے عام آفس میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. آپ میری طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر میرے سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو وہ میری جگہ آ جائے. ایک ایسا انقلاب جو ووٹ کے ذریعے ہم لے کے آئیں, ہم اپنا منشور جو ہے لوگوں تک لے کے جائیں. سب سے زیادہ تکلیف جب ہوگی تو وہ عمران خان سے ہوگی. آپ کو ہی پاور ملے گی, مجھے نہیں ملے گی. لوگوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. سب سے بڑی حقیقت تو یہی ہے کہ وہ خود سیاست میں نہیں آ سکتے. وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں, کوئی پارٹی ان کو لیڈر بنانے کے لیے تیار نہیں. اگر ہم 2/3 میجورٹی لے جائیں, غریبوں کے حق میں کر دیتے ہیں پورا کا پورا آئین. سب سے بڑی تکلیف جو ہوتی ہے آپ کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی اتنے بڑے لیول پہ جا کے لوگوں کو اس حد تک گمراہ کر رہا ہو کہ وہ لوگوں کو خدا کے نام پہ جھوٹ بول رہا ہو, خدا کے نام پہ بہتان باندھ رہا ہو, خدا کے نام پہ لوگوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو, اپنے آپ کو اس کا اوتار بتا رہا ہو. تو عقل اور شعور اس کی ساری سفر اور آپ کا جو آگے جانے کا جو ایک رستہ ہے وہ بند ہو جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ ہمارا سیشن ہے ہی اسی لیے. اس وقت جس دن آپ اس کے اندر میرے ساتھ یا ڈاکٹر شناز کے ساتھ یا طارق شہزاد صاحب کے ساتھ یا مسعود مجاہد صاحب کے ساتھ اگر آپ ان کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر بحث شروع کریں گے اور آگے سے آگے آپ بھی سیکھیں گے اور ہم بھی سیکھیں گے, تو اس وقت آپ کو سب سے زیادہ تکلیف جب ہوگی تو وہ عمران خان سے ہوگی. اس سے آپ کو سب سے زیادہ پرابلم ہوگی. تو اس لیے جب میں اس کے خلاف بولتا ہوں تو ذہن میں رکھیں کہ میں خاص شعور کی میری جو اپنی منزل ہے اس پہ بیٹھ کے پھر لوگوں کو کچھ بتانے کے لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں ایسے ہونا چاہیے, اگر آپ ساتھ ہیں تو آپ کو ہی پاور ملے گی, مجھے نہیں ملے گی. تو اگر میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں اور مجھے پتہ لگے کہ یہ الٹی بات کر کے لوگوں کا بیڑا غرق کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے, تو آپ کو پھر اس کے خلاف بات کرنی پڑتی ہے. وہ ایسے ایسے لوگوں کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ ہم کیوں بات کر رہے ہیں. جب ایک آدمی کو اکثریت میں لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا کسی ٹائم پہ جانتے ہوں, تو اسی وقت اس کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے. اس وقت نہیں کرنی ہوتی جب وہ اقلیت میں آ جائے. آپ اسی وقت کرتے ہیں بات تاکہ اکثریت کو بھی یہ پتہ لگے کہ ایک اور پوائنٹ آف ویو بھی آ رہا ہے اور وہ بھی سوچنے سمجھنے پہ مجبور ہو اور وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرے اور ریئیکٹ بھی کرے. وہ بے شک برا شروع میں آپ کو کہے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ مجھے برا بھلا کہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے ہم وطن ہیں. میرے خیال میں ان کو ادراک نہیں ہے اصل جو حقیقت ہے سیاست کی. وہ ایسے ایسا جان جائیں گے. سب سے بڑی حقیقت تو یہی ہے کہ وہ خود سیاست میں نہیں آ سکتے. وہ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں اور خود سیاست میں نہیں آ سکتے کیونکہ کوئی پارٹی ان کو لیڈر بنانے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ وہ پارٹیاں سرمایہ داروں جگیرداروں مافیاز کی ہیں اور یہ ایسے ایسا ان کو سمجھ آ جائے گی. تو جب آئے گی تو مجھے یقین ہے کہ ان کو یہ ہماری باتیں اس وقت گائیڈ لائن کے طور پہ پڑھی ہوں گی اور ان کو دوبارہ وہ سن سکیں گے. ایک اور بات, لوگوں کو سٹرگل کرنے کا نہیں کہا جاتا, تو یہ وہ سٹرگل نہیں ہے جو کہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے نکال دیا گیا ہے. اب چونکہ مجھے نکال دیا گیا ہے, جن کے میں نے بوٹ پالش کیے تھے انہوں نے مجھے نکال دیا ہے, تو اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے, آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ مجھے اب دوبارہ حکومت میں لے کے آئیں. اور اس کے لیے مجھے لانے کے لیے یہ سٹرگل کریں کہ آپ باہر نکلیں. میرے بچے تو باہر بیٹھے ہیں, وہ آرام سے انجوائے کر رہے ہیں. آپ کے بچے کیونکہ نہ کوئی قیمت ہے ان کی, نہ ان کی کوئی ویلیو ہے, نہ ان کی کوئی ورتھ ہے, ان کو نکالیں باہر اور میرے لیے ان کو باہر نکال کے کہیں جی کہ لڑیں مریں گولیاں کھائیں کچھ بھی کریں, لیکن مجھے نکالیں. یہ سٹرگل نہیں ہم کہہ رہے, ہم سٹرگل کہہ رہے ہیں پولیٹیکل سٹرگل. اچھا, جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس میں تحریک انصاف کے آپ عام آفس میں بھی داخل نہیں ہو سکتے. آپ کسی ایم پی اے کے دفتر میں جائیں اور اسے کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اس ملک کے لیے آپ سے بھی زیادہ کام کروں, تو وہ آپ کو کہے گا کہ چلیں آپ یہاں سے نکلیں, آئندہ مجھے آپ کی شکل نظر نہ آئے. آپ میری طاقت کو چیلنج کر رہے ہیں. برابری پارٹی بالکل الٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے سے بہتر کوئی کینڈیڈیٹ ہے تو وہ میری جگہ آ جائے. میں خود فیصلہ کر لوں گا کہ یہ میری جگہ بہتر کینڈیڈیٹ آ گیا, کیونکہ ہمارا مطمع نظر کیا ہے اس ملک کے اندر انقلاب لے کے آنا. ایک ایسا انقلاب جو ووٹ کے ذریعے ہم لے کے آئیں. یہ نہیں کہ ہم یہ جس طرح یہ دھرنے کر رہے ہیں, جس طرح لوگوں کو مطلب لڑوا رہے ہیں آپس میں. پارلیمنٹ موجود ہے, ایک ووٹنگ کا سسٹم موجود ہے, پولیٹیکل پارٹیز یہاں پہ ہیں. ہم اپنا منشور جو ہے لوگوں تک لے کے جائیں اور لوگوں کو اس پہ قائل کریں اور پھر لوگ ہمیں ووٹ دیں, اور اس ووٹ کی بنیاد پہ اگر ہم 2/3 میجورٹی لے جائیں فرض کریں, تو یہ تو پورا آئین جو ہے اس کے اندر بھی جو چیزیں ہیں جو امیروں کے حق میں جاتی ہیں ہم وہ بھی چینج کر سکتے ہیں, وہ غریبوں کے حق میں کر سکتے ہیں. پورا کا پورا آئین